جی، تو ان کا تعلق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہے۔ جی، اسی طرح ڈاکٹر صاحب موصوف نے حمام بن منبہ جو حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں ان کی طرف منسوب صحیفہ حمام بن منبہ جو کہ ایڈٹ کر کے شائع کی، اس پہ بھی ہم نے بات کی، اس میں 138 حدیث درج ہیں۔ اس مخطوطے کی دریافت کرنے اول میں کتابت حدیث کی بہت بڑی شہادت ہے، بہت بڑی گواہی ہے۔ اس پہ میں نے آگے بھی تفصیل سے بات کی ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ نے کس طرح اس صحیفے کو نکالا اور کہاں کہاں سے ڈھونڈا اور کیسے انہوں نے اس کو شائع کیا۔ اسی کے علاوہ ڈاکٹر حمید اللہ نے شاہان عالم کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کئی خطوط ہیں وہ بھی دریافت کیے ہیں، چونکہ ان میں سے کئی خطوط حدیث کی مستند کتابوں میں بھی منقول ہیں، اس لیے 9 دریافت شدہ خطوط اور کتب حدیث میں مطابقت کا پایا جانا بھی کتب حدیث کے مستند ہونے اور قرن اول ہی میں کتابت حدیث پر دلالت کرتے ہیں۔ اور اس موضوع پہ ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی جو کہ انڈیا کے ہیں، ان کا پی ایچ ڈی کا جو رسالہ ہے کہ اسٹڈیز دا ارلی حدیث لٹریچر، دراسات فی الحدیث النبوی و تاریخ تدوینی ہی کے عنوان سے 2 جلدوں میں عربی زبان میں شائع بھی ہو چکا ہے اور خاص طور پر یہ قابل مطالعہ ہے۔ اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب موصوف نے نہ صرف حدیث نبوی کی جمع و تدوین کا تاریخ تفصیلی حالات بیان کیے ہیں، بلکہ 52 صحابہ کرام اور 252 تابعین عظام کے صحائف کا بھی ذکر کیا ہے، جس سے قرن اول میں حدیث کی کتابت اور حفاظت کے لیے کی جانے والی کوششوں پر روشنی پڑتی ہے۔ اور پیر صاحب نے بھی عہد نبوی سے لے کر سیاہ ستہ کی تدوین تک کی مختصر تاریخ بیان کر کے مستشرقین کے اعتراضات کی سطحیت کو واضح کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی اس کی پوری نتیجۃ البحث پہ۔ مسلمانوں نے اپنے علمی سرمایہ کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کوشش کی ہے وہ کسی دوسری قوم نے نہیں کی، اور اسی طرح حدیث طیبہ کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے جو مختلف طریقے استعمال کیے ہیں، چنانچہ اس میں حدیث سنانے کی محفلیں منعقد کرنا، تدریس کے حلقے، حدیث کی کتابت، حدیث کی تدوین، فن اصول حدیث، احادیث کی سندوں کی چھان بین، حدیثوں کے متن پرکھنا، روات حدیث کے حالات زندگی، ان کے اخلاق کردار کو محفوظ کرنا، اس طرح جی احادیث کے مختلف درجے متعین کرنا، ایسے کتابوں کی تیاری جن سے صرف صحیح حدیث کا بیان ہو، ہر حدیث کی فنی حیثیت بتانا، راویوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا جو وضع حدیث کے لیے مشہور ہے۔ اس طرح کے سارے کام انہوں نے کیے ہیں۔ چنانچہ مستشرقین جس فکری کجروی کا شکار ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حدیث سے متعلق اپنے نظریات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے قرآن مجید کو بالکل ہی نظر انداز کیا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں حدیث کی حجیت اور اس کی حفاظت کے واضح شواہد موجود ہیں۔ چنانچہ مستشرقین کو قرآن کی طرف وہ متوجہ کرتے ہیں۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، تو اسی قرآن کی متعدد آیات کا تقاضا ہے کہ وہ حدیث و سنت بھی محفوظ ہو، ورنہ قرآن کا فہم اور اس کے متعدد احکام پر عمل جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے جی پوری بات، اور یہ بہت ضروری اور اہم ابحاث ہیں۔ امید ہے آپ نے ان کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا، اس کا خلاصہ نکالیں، اس کو بنائیں، اور جو ہے وہ اس کو لازمی طور پر جو ہے وہ اس کو محفوظ کریں، اور وہ مستشرقین خاص طور پر جن کے اس حوالے سے جن کے نام جو ہے وہ قابل فہرست ہیں، ان مستشرقین کا بھی شروع کے اندر ذکر موجود ہے، ان کو لازمی ان کی کتابوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو چنانچہ یہ جو ہے وہ معروف آسٹریلین مستشرق جو ہے آرتھر جیفری ہے، جارج سیل ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ مستشرقین میں سے جو مشہور ہیں ڈاکٹر اسپرنگر ہے، اچھا جی جرمن مستشرق گولڈ زہیر ہے، پروفیسر الفریڈ یوم ہے، اچھا جی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جوزف شاخت ہے، ول دیورانت ہے، رابسن ہے، گب ہے، آرتھر جیفری ہے، منٹگمری ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ نکلسن ہے، یہ جو 2 ہیں نا، اور فیتش اور وان کریمر یہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ہمارے سلیبس میں اکثر آتے ہیں اور ان سے متعلق پوچھا جاتا ہے، ان کی اور ان کی کتابوں کی اور ان کے اعتراضات کی، اور پھر ان اعتراضات کے جواب کی جو ہے وہ ایک خلاصے کے طور پر آپ کے پاس ایک فائل ہونی چاہیے۔ اس کو اپنی فائل بنا کر وہ سینڈ مجھے بھی کریں اور اپنے پاس بھی محفوظ رکھیں، تاکہ جب بھی کوئی بھی ٹیسٹ آئے تو اس سے پہلے اس کو لازمی طور پر آپ ایک مرتبہ اس کو ادا کریں۔ انشاءاللہ ہم بھی اس میں سے ٹیسٹ لیں گے۔